علم کا تقاضا عمل ہے. ہمارے طبقے میں اس میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. حدیث پڑھتے ہیں، مشکات شریف ہے، مشکات الآثار ہے، حلقیۃ الحدیث ہے. اس کے علاوہ بھی تقریر کی کتابیں تقریر کرنے کے لیے یاد کرتے ہیں، اس میں مختلف روایات آتی ہیں، حدیث آتی ہیں، مگر جس عنوان کو موضوع بنا کر دعادار تقریر کرتے ہیں خود اس پر عمل نہیں ہوتا. اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اصل میں دو باتیں ہیں. علم کے معنی یقین کے ہیں. علم صرف جاننے کا نام نہیں ہے. علم کا مطلب جس چیز کو یقین کے ساتھ جانے اس کو علم کہتے ہیں. چنانچہ آپ نے منطق کے اندر بھی ظن کو تصور میں شامل کیا ہے. وہ علم کے اندر تصدیق کے اندر نہیں آتا ہے. اچھا، جس چیز کا یقین ہو آدمی کو وہ اس کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس دے دیا جائے اور کہا جائے پی لیجیے، شربت روح افزا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ زہر ہے. کتنی ہی تقریر کی جائے، فوائد سمجھائے جائیں، لیکن دوسروں کے کہنے پر عمل نہیں، اپنے یقین پر عمل، اس کو نہیں پئیں گے. اور اس کے برخلاف آپ کے ہاتھ میں کوئی 100 کا نوٹ ہے، کوئی کہہ رہے یہ چورن والا نوٹ ہے، یہ نقلی ہے، یہ خراب ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ اصلی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ اپنے یقین پر آدمی عمل کرتا ہے. کسی آدمی سے کہا جائے کہ تم 3 منزل اوپر سے کود پڑو، چوٹ نہیں لگے گی، کود جائے گا. سب لوگ مل کے اس کو تسلی دلائیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ نہیں، گریں گے تو یا تو روانہ ہو جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے. تو علم کے معنی یقین کے ہیں، اور یقین کے خلاف عمل نہیں کرتا، یہ فطرت ہے. تو اب جس چیز کو ہم نے پڑھا کہ فلاں عمل کی سزا جہنم ہے، فلاں عمل کی جزا اللہ کی رضا و خوشنودی ہے، اگر اس کے کرنے کی طبیعت میں آمادگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو وعدہ اس میں کیا گیا ہے اس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، اور جو وعید سنائی گئی اس پر دل مطمئن نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا کہ وعید سنائی جاتی تھی تو کانپ اٹھتے تھے، اور جزا سنائی جاتی تھی تو مست ہو جاتے تھے. مشکات شریف میں روایت ہے کہ غزوے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں. ایک صحابی عمیر ابن الحمام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت، یہ بتائیے کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں اس لڑائی میں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا جنت. ان کا بخا بخا بہوا بہوا بہوا، اور اس کے بعد نیام میں سے تلوار نکال کے نیام کو توڑ کے پھینک دیا اور میدان میں گھس گئے، شہید ہو گئے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضور کی وفات کے بعد ایک غزوہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت سنائی. مجمع میں سے ایک شخص نے کہا انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہے خود؟ کہا ہاں. کہ بس اس نے تھیلی میں سے چند چھوالے نکالے، کھانا شروع کیا. اس کے بعد کہنے لگا لئن بقیت الی ان آکل التمرات انہا لحیات بعیدۃ، ان چھوہاروں کو ختم کرنے تک کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی. چھوہارے بھی پھینک دیے، نیام بھی پھینک دی، تلوار لے کر دوسرا شہید ہو گیا. جنت کے بارے میں سنا، ایک نے براہ راست، ایک نے بالواسطہ. اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کی طرف سے مجھ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور بڑے اور شہید ہو گئے. اور وعید کا یہی معاملہ ہے. مشکات شریف میں روایت ہے ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضرت میرا پیشہ تصویر بنانے کا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تصویر بنائے گا قیامت میں اس کو مکلف کیا جائے کہ اس میں جان ڈالو، وہ جان نہیں ڈال سکے گا. روایت فربا ربوة شدیدۃ، گھبرا کے گرم گرم سانسیں لینے لگا، ایسا ہوگا؟ تو رسول انہوں نے کہا
میں تو تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی، جو میں نے سنا تم کو بتلا دیا. خود صحابی نہیں ہے وہ، حضور سے براہ راست نہیں سنا ہے، لیکن ایک صحابی کی زبان سے حضور کی بتائی ہوئی وعید سنی. اس کا انجام کیا ہوا؟ گھبرا گیا. انہوں نے کہا اگر تصویری بناتے ہو درخت کی بناؤ، پہاڑ کی بناؤ، دریا کی بناؤ، جاندار کی مت بناؤ. حدیث میں ہے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یا سعید ابن زید ابن عامر ابن نفیل رضی اللہ عنہ کی روایت عشر مبشرہ میں سے ہے. ان کے خلاف کسی شخص نے مروان کے دربار میں یہ درخواست دی کہ انہوں نے ہماری زمین دبا لی ہے. ان کو بلایا گیا کہ میرے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بارش کی زمین دبا لے گا 7 طبق زمین کا اس کو توق پہنایا جائے گا. میں ہی کروں گا. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی غلطی کے اوپر جو عذاب، جو سزا، جو وعید بتائی گئی اس کو یقین کے ساتھ مانتے تو اس کے خلاف عمل نہیں کر سکتے، اور جس چیز کا جو ثواب بتایا گیا اس کے لیے جان تک قربان کر دیتے. ہمارے یقین میں ان کے یقین میں یہ فرق ہے. اس لیے آج پڑھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے. یہ یقین کی کمی ہے. ہمیں اپنے پڑھ تو لیتے ہیں، الفاظ تو آ گئے لیکن دل کے اندر ہمارے وہ نہیں اترے، تو پھر تو حقیقت وہ علم نہیں ہوا، وہ معلومات ہوئی. علم آدمی کی صفت ہے. برتن میں کسی چیز کا رکھ لینا اور ایک ہے اس کو اندر داخل کر لینا. اپنے جو مثال بتلائی تھی کہ پیٹرول کا ٹینکر چل رہا ہے، اگر گاڑی کی انجن کے اندر پیٹرول ہے تو گاڑی چلے گی، لیکن پیٹھ کے اوپر بھرا ہوا ہزاروں گیلن پیٹرول ہے اور اس کی انجن میں پیٹرول نہیں تو گاڑی چلے گی. یہ جو ہم نے پڑھا ہے اگر یہ بندہ ہمارے اندر اترا ہے تب تو ہم کو چلائے گا، سیدھے راستے پر چلائے گا، اللہ تک پہنچائے گا. اور اگر اندر نہیں اترا ہے تو وہی کمثل حمار یحمل اسفارا، پیٹ پر لدا ہوا ہے. حضرت جو فرما رہے ہیں، جو سنایا، مخاطب ان کے زیادہ تھا علماء اور طلبائی ہوتے تھے، اور وہی فرمان یہاں ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے. اس لیے یہ نہ سوچے کہ پڑھنے کا زمانہ ہے عمل بعد میں کریں گے. جو معلومات ہوتی رہے فضائل کی، اعمال کی، چاہے معمورات ہو چاہے منہیات ہو، پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی زمانہ بننے کا ہے. اللہ تعالیٰ تو